ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے انیس ستی شہید جن کا تعلق مری سے ہے، ان کا پورا خاندان جو ہے اس کو شفٹ کر دیا تھا خیبر پختونخوا میں تاکہ ان کو محفوظ رکھا جا سکے. بہرحال خیبر پختونخوا میں بھی کوئی اب محفوظ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے جس کو دل کرتا ہے جہاں سے دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی جو انتظامیہ ہے وہ پوری سپورٹ کرتی ہے جس بندے کو خیبر پختونخوا سے اٹھانا ہو یا جس بندے کو خیبر پختونخوا سے غائب کرنا ہو، تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ پوری سپورٹ کرتی ہے یہ سارا کام کروانے میں. یہ آپ خاطر جمع رکھیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیس ستی صاحب کے والد صاحب نے ایک پیغام دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا بیٹا دانش ستی جو ڈیم پر ڈیوٹی کر رہا تھا 3:30 بجے آج سے 3 دن پہلے ان کو جناب ڈی ایس پی امتیاز بٹ اور انسپیکٹر ظہیر عباس یہ اٹھا کر نامعلوم جگہ پر لے گئے. انیس ستی شہید کے کیس کی پیروی کرنے والا اس کا ایک کزن نفیس ستی، اس کو بھی علی پور اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا. باقی گھر والے خیبر پختونخوا میں یہ وہاں سے اٹھا لیے گئے. ان کو اٹھا کے جناب 3 دن تک غائب رکھا گیا. پی ٹی آئی شور مچاتی رہی، سارے کہتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے کوئی اس کے اوپر اتنا رولا ڈالا نہیں. اور اس کے بعد 3 دن کے اندر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا گیا کہ ان کو پیش کیا گیا لا کے عدالت میں نامعلوم لوگوں نے. وہاں پہ آ کر انہوں نے کہہ دیا جناب کہ اپنے جو اپلیکیشن ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہم نے اس کے قتل کی درخواست دی ہوئی ہے یا کیس کی جو پیروی کر رہے تھے پیروی سے یہ پیچھے ہٹ گئے. اب یہ اس وقت اس ملک کے اندر ظلم اور جبر کا ماحول ہے. جس کو مرضی اغوا کرو، اپنی مرضی کا بیان دلواؤ، کوئی قانون اس ملک میں نہیں ہے. جب اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے، یعنی قانون ہی نہیں ہے تو پھر ملک کیا ہے؟ جو ملک چلتے ہیں، جو ریاستیں چلتی ہیں وہ قوانین کے ساتھ چلتی ہیں، اور قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں، کسی ایک کے لیے تو نہیں ہوتے. آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے ناظرین. اور آفتاب اقبال صاحب برطانیہ گئے ہوئے تھے، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. میرے کچھ دوست انہیں ملنا چاہتے تھے تو میں نے آفتاب اقبال صاحب سے کہا تھا جی آپ ان کو مل لیں، تو انہوں نے بڑی مہربانی کی، کمال شفقت کی. وہ میرے دوستوں سے بھی ملے اور کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. انہوں نے وہاں کچھ پروگرامز کیے آفتاب اقبال صاحب نے. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار تجھ سے ملے ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا. بڑی اچھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یادیں شیئر کی میں نے اور آفتاب اقبال صاحب نے. لیکن وہ واپس پہنچے دبئی، کیونکہ وہ کافی لمبے عرصے سے دبئی میں مقیم ہے. پاکستان میں ان کو اغوا کیا گیا تھا، جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. پھر 2 دن ان کے ساتھ جو بھی کیا گیا اس سے وہ دل برداشتہ ہو گئے اور وہ پاکستان سے دبئی چلے گئے. دبئی میں وہ مقیم تھے، وہاں وہ رہتے تھے، لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ جب مانچسٹر سے فلائٹ لے کر واپس دبئی پہنچے ہیں برطانیہ سے، تو دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ان کا رابطہ ہوا اور اس کے بعد پھر رابطہ منقطع ہو گیا. اب کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا. اطلاع یہ ہے کہ دبئی کی جو انتظامیہ ہے یا حکومت ہے انہوں نے ان کو پکڑ لیا ہے، یا انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے، یا پتہ نہیں کسی اور چکر میں انہوں پکڑ لیا گیا ہے. ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آ رہی، لیکن پورا پاکستان جو ہے اس میں تشویش ہے. میری لائر سے بات ہوئی، آفتاب اقبال صاحب کی فیملی ممبر سے بات ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن دبئی میں وہ موجود تھے اور دبئی کی اتھارٹیز جو ہیں ان سے ہم سوال جواب کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہے. ناظرین ایک اور جو شہداء کی تعداد ہے اس میں ایک شہید کا اور اضافہ ہو گیا بڑی بدقسمتی سے. اٹک کے ایک شہید ہیں ملک ادریس شہید، ان کی میت اب اپنے گاؤں پہنچی ہے. یہ زخمی ہو گئے تھے، انہیں گولی لگ گئی تھی. ان کا باقاعدہ نام زخمیوں کی لسٹ میں موجود ہے اور ڈاکٹر کنفرم کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ ان کو گولی لگی تھی. ان کے زخمی ہونے کی ویڈیو بھی ہے. انہیں اسپتال پہنچایا گیا، پھر وہاں سے انہیں پشاور لے گئے، وہاں پہ یہ علاج کروا رہے تھے. ان کی مسکراتے ہوئے ویڈیوز بھی موجود ہیں اور یہ زخمی ہونے کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے دار تھے. یہ جو ملک ادریس شہید صاحب ہیں یہ نفلی روزے بھی رکھ رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دن سے لے کر اب تک. یعنی جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن بھی یہ نفلی روزے سے تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے روزانہ روزہ رکھا کہ عمران خان صاحب کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے اور وہ اس جبر سے باہر آئے، اس قید سے باہر نکلے. تو اب سانحہ ڈی چوک کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی کیونکہ یہ شہید ہو گئے. ان کی جب میت ان کے گاؤں پہنچی ہے تو جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے جو میسیجز بھیجے ہیں اور جو ویڈیوز بھیجی ہیں، پورا گاؤں دھاڑے مار کر رو رہا تھا. لوگوں کا ان سے اتنا پیار تھا ملک ادریس شہید سے. اور یہ زلفی بخاری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کے بڑے اچھے دوست تھے.